تاریخ کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ میں جو عظیم شخصیت مثال کر گئی، انتقال کر گئی، اس پہلو پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ کیونکہ بعضوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ شب برات بھی قریب ہے، اس پر گفتگو کی جائے تو ہمارے لیے آئندہ اور ایک اتوار مل رہا ہے شب برات کے متعلق ہم سنیں گے۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک، پھر اس سال میں انشاءاللہ العزیز ہمارا جو درس چلتا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اس ماہ کی جو 2 تاریخ شعبان معظم کی دو تاریخ جو ہوتی ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے، بالخصوص احناف حنفی المسلک جو حنفی ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، آمین زور سے نہیں بولتے، اپنا ہاتھ جو باندھتے ہیں ناف پہ باندھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں شوافی، حنفی، حنبلی، مالکی، یہ جو مسائل ہیں، چاروں امام مختلف جو چاروں کے چاروں برحق ہیں، ان کے علاوہ اور ایک مسلک تو نہیں بولیں گے، اور ایک فرقہ وجود میں آ گیا جس کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ ایک۔ تو اب اس میں حق کیا ہے وہ جانیں گے آج ہم، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وفات اس مہینے کی 2 تاریخ کو ہوئی، 2 تاریخ کو شعبان کی 2 تاریخ، تو اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بات گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو مختلف فرقے وجود میں آ رہے ہیں اور عجیب فتنے، نئے فتنے آ رہے ہیں، تو مسلمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم غلط ہیں یا صحیح ہے، ہم غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ کوئی آ کے حدیث سنا دیا تو حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اپنے کو معلومات بھی نہیں رہتے، پھر اپن خود اس وقت جو ہے سہمے میں رہتے، کیا جواب دیا جائے اس کا، کیا کرے آخر، انکار کروں تو مشکل، اقرار کروں تو مشکل۔ یہ تذبذب کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ العزیز مختصر محفل میں اس کو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی آپ کے لیے وہ دشواری نہیں ہوگی۔ تذبذب نہیں ہونا چاہیے مومن، ایمان بڑا مضبوط، ایمان کس کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے۔ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں یقین ہو اس پر، ہم کسی کی پیروی کر رہے ہیں تو یقین ہو، ہم کسی کے مرید ہیں تو یقین ہو، ہم کسی ولی کو چاہتے تو یقین ہو۔ یقین کا نام ہے، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ اس کے رسول پر جو ایمان یقین کے ساتھ لاتے ہیں تو یہ جو رہنمائی کر کے اللہ تک ہم کو رسول نے پہنچایا، اور رسول تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہے ان پر بھی یقین ہو، ان پر بھی یقین ہونے تو وہاں تک کہاں پہنچ سکتے تھے۔ حدیث آپ کو کیا راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی؟ نہیں ملی۔ کیا قرآن میں آیات آپ کو راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی؟ نہیں ملی۔ وہ زمانہ 1400 سال پہلے کا زمانہ، وہ نہیں ملی۔ تو جن جن حضرات کے ذریعے ہم کو حدیث پہنچی، قرآن کریم ملا، فقہ ملی، اس پر بھی ہم یقین ہو تبھی ایمان مضبوط، ورنہ نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا، تاکہ آج کی محفل میں پھر آپ کا یہ جو تذبذب ہے، اتنی جلدی تو وہ دلائل اتنے کم وقت میں نہیں پیش کیے جا سکتے، اتنی بات ضرور ہے کہ یقین تو ہو جائے گا آپ کو، ماشاءاللہ قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث شریفہ میں بھی ہے، تو ضرور آپ کو تھوڑا یقین ہوگا۔ اس لیے آپ آج کی محفل اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ہم ماشاءاللہ یہ 11ویں شریف کہتے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، یہ برابر ذہن میں رہتا اپنے کو، 11ویں شریف کا رہتا، اور کیا چھٹی شریف رہتا، ہندوستانیوں کے پاس یہ بھی رہتا۔ مگر جب ہم ہر نماز میں جب آ جاتے ہیں، مسائل کے جو معاملات میں آتے ہیں، ہر مسئلہ جو درپیش ہے ہمارے کو،
وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، مگر ان کی نہ دوسری شریف مناتے نہ دوسری شریف ہمارے ذہن میں ہے. چھٹی شریف ضرور ہے، 14 رجب، 6 رجب، 11 ربیع الثانی ذرا برابر ذہن میں ہے، مگر یہ دوسری شریف اپنے ذہن میں نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں. 2 شعبان المعظم کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. وہ کون ہے، کیا ہے، اختصار کے ساتھ معنی مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرو. میں نے جو آیت کریمہ، اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو جس مسلک کو اپنائے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں، کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بات ذہن میں آئے. بھائی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے نا. یہ چھوڑ دے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو مانو، کون بولا آپ کو؟ قرآن کو چھوڑ دے کہ آپ ادھر چلے جائیں، کیسے جائیں؟ تو پہلا اٹیک ہوتا ہے اہل حدیث کا. وہاں اپن آدھا گل جاتے، آدھا گلنے کے بعد پھر آہستہ 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 اترتے رہتے. جہاں اس سے صرف اور صرف ماشاءاللہ ہمارے ہندوستانی آپ نے بولتے ہیں. اب ذرا آپ قرآن اور حدیث ہے نا، صرف آپ اتنی بولی حضرت قبلہ، آپ ذرا قرآن کا ٹرانسلیشن کرو نا، ترجمے کا ترجمہ، یعنی عربی کا بخاری شریف کا آپ ترجمہ کرو نا، کرو ذرا. عمل تو آپ کو قرآن اور حدیث سے کرنا ہے نا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. تو آپ کو پورا کل ٹرانسلیشن آنا چاہیے، آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، آپ کو بخاری کا آنا چاہیے، آپ کو مسلم کا آنا چاہیے، آپ کو صحیح ستہ کا آنا چاہیے. آپ کو اگر نہیں آتا، نہیں ترجمہ ہے نا، تو پھر ان کی تقلید کر رہے ہیں. انہوں کیا لکھے، جو ترجمہ کرے ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، انہوں جو لکھے ان کی اقتداء کر رہے ہیں. ان کی اقتداء کر رہے ہیں آپ. یہ جو ہے بات نہیں ہوتی ہے. اسی بات جیسا آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم آپ پر اعتراض کریں، تو آپ تو ہر ایک کی تقلید کر رہے ہیں مگر انکار کر رہے ہیں. چلنے پھرنے والا جھوٹ بولنے والے کی بھی کر رہے ہیں آپ تقلید. ریاکار بدکار اس کی بھی تقلید کر رہے ہیں آپ. اس کا وجود کیا ہے، نہیں ہے، عالم ہے نہیں ہے، اس کی بھی تقلید کر رہے ہیں آپ. ہر ایک کی تقلید آپ کر رہے ہیں. ہم ہر ایک کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھو، ہم ہر ایک کی تقلید نہیں کر رہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ امت کا نہیں، علماء محدثین کو کہا، فصحاء بلغاء، جن کو تسلیم کیا، جن کو مانا، ان کی اقتداء ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے طور پہ نہیں. یہ کہیں کو ماننا، بھائی یہ کیوں ماننا؟ قرآن کو پڑھے تو آپ کے ذہن قرآن اور حدیث کو پڑھے تو یہ مسئلہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا مانو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہاں ختم نہیں کرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ختم کرا. اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو علم نہیں، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کو نہیں معلوم. آگے بڑھا اللہ تعالیٰ کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر، اولے امر کی اطاعت کرو. اولے امر جو کہے، فقہا جو کہے، ائمہ جو کہے، وہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے. فقہا جو کہے، ائمہ جو کہے، ان کی اطاعت کرو. ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم جہاں قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں قرآن ہی خود کہہ رہا ہے اولے امر کی اطاعت کرو. تو ہم اولے امر کی اطاعت و اقتداء اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم تو اس مقام پر نہیں ہیں، ہم پر لازم ہے اطاعت. اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام اعظم کی اقتداء کر رہے ہیں جو اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے. ہمارے کو تو ترجمہ بھی نہیں آتا، ہمارے کو تو مسائل نکال بھی نہیں سکتے قرآن کریم میں سے. کتنے فرض ہے نکالو، یا بیٹھے کتنے بیٹھے. اہل حدیث کے کروڑوں کے مجموعے میں پوچھو ذرا، قرآن دے دو ان کے بتا کتنے فرائض ہیں نماز میں، ذرا نکال کے بتا. قرآن کروڑوں کے مجموعے میں
करोड़ों के मजमूए में बताओ, बोलो नहीं बता सकता। हदीस बुखारी अरबी दे दो, करोड़ों जो मदरसे में पढ़ रहे उनको छोड़ देंगे, करोड़ों अरबों खरबों मदरसे में पढ़ने वालों को छोड़ देंगे, करोड़ों अरबों खरबों अहले हदीस को चैलेंज करके बताओ, ये कुरान से निकाल, ये मसाइल को ये हदीस से निकाल। नहीं निकाल सकता। फिर नहीं निकाल सकता तो क्या करता? हमारे आलिम साहब बोले वो मानता हूँ, अहले हदीस का कोई आलिम बोला मानता हूँ, तो गोया तू इक्तिदा कर रहा है वो आलिम की, वो खुद तुझे गुमराह करने के दर पे है। वो कह रहा मुझे मानो बड़ों को ना मानो, मुझे मानो बड़ों को ना मानो। ये उनका तरीका है, ये अहले हदीस का ये तरीका है, उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। गुमराह कर रहे बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। चैलेंज आज पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने जुबान अरबी जुबान के अलावा अब बोलने वालों को चैलेंज है कि उसको कुरान मुअर्रा, कुरान जिसका तर्जमा ना हो, ट्रांसलेशन ना हो, बुखारी मुस्लिम सिहा सित्ता दे दिया जाए, तो निकाल मसाइल इससे, नमाज के फराइज निकाल, नमाज के वाजिबात निकाल, इसी तरह शराब की हुर्मत का मसला निकाल, और इसी तरह बता तो सही रिबा किसको कहते हैं, सूद किसको कहते हैं, तारीफ करके बताओ, जरा बता। नहीं करेगा उन्हें, कहां से लाता उन्हें? सूद किसको बोलते हैं, जरा तारीफ करके बताओ। सूद से मना तो कर दिया गया, आप बताओ तारीफ, इल्लत निकालो उसके अंदर से। नहीं निकाल सकते, मगर बहकाने के बहका रहे हैं। उन्हें दो जुमले बोलते हैं, अरे कुरान और हदीस में, अरे कुरान हदीस भी यही तो कह रहा है, इमाम को मानो। दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला इमाम के साथ उठाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन होगा क्या, हर इमाम के साथ हर इंसान को हम उठाएंगे, बुलाएंगे। यौम नदउ, उस दिन होगा हम आवाज देंगे, यौम नदउ कुल्ला इंसान, हर एक इंसान को, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, इमाम के साथ, इमाम के साथ। अल्लाह को नहीं मालूम है, अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, मगर इमाम के साथ अब अकेले नहीं आना, इमाम के साथ आना। मैं ऐसे नहीं मानता, अब इमाम को लेके आओ, पर्ची तो दे देता हूँ, पर्ची तो दे देता हूँ, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे रहा हूँ, पढ़ लो, मगर अकेले नहीं आना, अपने इमाम के साथ मैं तुम्हें उठाऊंगा। किसके इमाम के साथ जाते आप? कौन से इमाम के साथ जाते, जरा बोलो। कुरान बोल रहा है, ये तो कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अब आइए कुरान को आप समझे तो आगे बढ़े, थोड़ा मुख्तसर इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुख्तसर आपको जहन, क्योंकि आज के ज़माने में हो रहा है कि आता सीधा हो, हदीस में आया बोलते सीधा, अपन परेशान हो जाते हैं। ये कई को मानते भाई, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुरान कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हदीस कह रही है, इख्तिदा करने का हुक्म दे रहे हैं। अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे मालूम? अब अपने कासिद खास हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को खूब वो पढ़े हुए थे, समझदारी बड़ी अच्छी थी, ये फकीह थे, फक़ाह में से थे हजरत मुआज़ बिन जबल। कुरान हदीस से उनको मसला निकालने आता था, कैसा निकालना है, तो उनको यमन की तरफ भेजाए, गवर्नर खाजी बनाकर, जज बनाकर भेजाए, जाओ तुम जाने चले जाना। सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है ये, मैं आपको जो पेश कर रहा हूँ, सुनन अबू दाऊद। जाने लगे, सवारी पर बैठ के जब जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा तो रहे हो, कैफ तखज़ी, वो कहते हैं बाअथनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन, यमन की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे रवाना किए, मैं जाने लगा। कैफ तखज़ी, कैसे तुम फैसला करोगे, जरा बताओ तो सही। वर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, मैं फैसला करूंगा अल्लाह के किताब कुरान के जरिए, जो भी मसला है उसी से फैसला करूंगा। तो हुजूर फरमाए, फ़इल्लम तजिद, अगर वो कुरान में टटोलो देखो नहीं मिला तो क्या करेंगे तुम? अगर उसके अंदर मसला अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप कैसा करेंगे? अब जैसा कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, शादीशुदा जिना करे तो
اس کو رجم کرنا ہے، قرآن میں نہیں ہے رجم کرنے کا، لکھا ہوا تو اب نہیں ہے، پہلے آپ وہ آیت کی اس کی تلاوت منسوخ ہوئی، یہ بول لو رجم کرنے کا نہیں ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے جانتے ہو؟ پتھر اتنے مارنا کہ مر جائے، مگر قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں یعنی غیر شادی شدہ کا ذکر ہے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرا تو 100 کوڑے مارنا اس کو، قرآن میں ہے، مگر وہ مسئلہ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ بول کے ہے، نماز پڑھو گے، فجر میں 2 رکعت پڑھانا ہے سو نہیں معلوم، بول رہا وہ حدیث میں ہے۔ زہر آپ ابھی نماز پڑھے قرآن میں نکالو 4 رکعت نہیں ہے، یہاں تک سمجھ میں آ، کئی ایسے ہزاروں مسائل ہیں تو حضور فرمائے بکتاب اللہ، وہ کہنے یا رسول اللہ میں جو ہے کتاب اللہ سے مسئلہ استنباط کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ فَإِلَّمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اقضی بسنت رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے تو سبق پڑھایا ہے، طریقہ آپ نے بتایا، سنت آپ نے بتائی، حدیث آپ نے بتائی، آپ جو بتائے وہ بتا دوں گا بس سب وہی۔ اب یہاں تک کہ بولا میں بتایا، سن لیے، پڑھ لیے، کتاب اللہ دیکھ لیے، یاد ہے، سب ہے، اب کتاب اللہ میں بھی نہیں ملا، سنت رسول میں بھی نہیں ملا تو کیا کریں گے تم؟ یہاں سوال کرے، دیکھو اب یہاں سوال کرے، اب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن لَمْ تَجِدْ بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر تم سن لیجئے، اگر تم سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے قُلْتُ أَجْتَهِدُ رَأْيِي بلال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے طور پر اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، قرآن کو دیکھوں گا، حدیث کو دیکھوں گا، اس سے مسائل نکالوں گا۔ تو حضور نے بولے غلط کام کر رہا تو بول کے نہیں بولے، آج کے اہل حدیث بول رہے ہیں دیکھو قرآن پکڑو حدیث پکڑو، دوسرے طرف چوڑ نہ کو۔ اجتہدو، وہ کہتے ہیں میں اجتہاد کروں گا، میں کوشش کروں گا اپنے طور پر، رأیی اپنی رائے سے، بلال میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہونے کے بعد کیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدری، میرے سینے پہ مارا اللہ کے رسول سے، ایسا مارا۔ کیا اچھی بات ہے، کیا فہم ہے، کیا فراست ہے، کیا فہم و فراست ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے حضور نے ارشاد فرمایا وقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضى رسول اللہ، سینے پہ مار کر کہنے لگے اللہ نے رسول کے قاصد کو توفیق عطا فرمائی، رسول کے رسول کو یعنی میرے قاصد کو، میرے بھیجائے، میں جس کو بھیجا رہا ہوں اس کو توفیق اللہ نے ایسی دی ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ تب یہ اہل حدیثوں کا مسئلہ ہے کہ جو ہے مسئلہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ماننا، یہ پھر کیوں ماننا جو آپ بول رہے ہیں، دیکھو ماننا جو ہے ہم اپنے طور پہ نہیں مان رہے، اللہ کے رسول نے کہا مانو جب مان رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کہ یہ یہاں تک اس لیے قرآن اور حدیث آپ کو اس لیے سنایا ہوں ذہن میں بیٹھ جائے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کب کے ہیں جس کی ہم اقتدا کرتے ہیں، وہ ڈیٹ یاد رہنا چاہیے آپ کو اچھی طرح، 70 یا 80 ہجری کے ہوں۔ اتنی پکی بات کتنا بھی دور دور کرتے گئے اہل حدیثوں کی تاریخ، تو 80 لاسٹ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 تک رہے، 80 سے 150 تک مطلب کیا ہوا، 70 سال آپ کو عمر ملی۔ تب حضور کے بعد کا زمانہ کون سا زمانہ ہے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر جانے کے بعد 70 سال بعد پیدا ہوئے، 70 سال بعد، کیونکہ حضور 10 ہجری میں انتقال کر گئے، 10 ہجری میں وصال کر گئے،
80 اگر مان رہے تو 70، اگر نہیں مانتے تو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو 60 سال، 60 سال ہوا حضور کے وصال کے بعد۔ تو ہوا کیا معلوم جانتے ہو؟ ابھی صحابہ تھے، صحابہ کا دور تھا، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ بخاری مسلم صحاح ستہ کے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرحلے پر مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں جو بات تم کو کہہ رہا ہوں، آج کے دن جو میں بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، آج حضور کے زمانے کے جتنے لوگ ہیں، سب کے سب 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا 100 سال تک رہیں گے۔ حضور کے زمانے جس وقت آپ نے فرمایا ہجرت کے بعد 100 سال تک رہیں گے، تو 100 سال تک کا تقریباً 70 مان لو، جب تک صحابہ موجود تھے، اور وہ زمانے کے اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی۔ کیسی گارنٹی دے دی؟ حضور نے فرمایا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے معتبر، سب سے اچھا، سب سے بہتر زمانہ اگر کوئی ہے تو میرا زمانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اس کے بعد اگر ہے کوئی زمانہ تو میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے تابعین کا زمانہ ہے۔ تابعین میں آتے ہیں، صحابہ کا دور آپ نے دیکھا ہے، سب سے بہتر زمانے میں جتنے ائمہ گزرے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں امام گزرے، سب سے بڑے عمر میں اور علم میں بڑے امام اعظم ہے، وہ امام اعظم، وہ زمانہ آپ نے پایا۔ اور فقہ کی بنیاد رکھنے والے امام اعظم ہیں۔ امام شافعی اتنے بڑے امام، انہوں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نحن عیال، ہم بچے ہیں، ہم ان کے سامنے بچے ہیں۔ امام شافعی خود کہہ رہے ہیں ہم نحن عیال، کچھ بھی نہیں ہے، ہم طفل مکتب ہے ان کے سامنے، ان کا علم وہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا علم وہ ہے، امام شافعی نے تعریف بیان کی ہے۔ ایک امام ہوتے بھی وہ ایسے امام ہم کو ملے ماشاءاللہ، ان کی اقتدا کر۔ کتنے مسئلے نکالے ہوں گے یہاں بیٹھنے والے، سنو۔ اچھا یہاں جتنے بیٹھے نا، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کتنے اپن 5 وقت نماز پڑھتے؟ کتنے 5 وقت نماز پڑھتے؟ 5 وقت کے اندر اگر سجدہ سہو کہاں کرنا، نماز کب لوٹانا، یہ طریقہ کتابوں کے اندر ملتا آپ کو، فقہ کی کتابوں میں۔ اگر غلطی ہو گئی نماز میں تو لوٹانا کب، سجدہ سہو کہاں کرنا، یہ ملتا۔ اب پڑھ لیے، غلطی کر لی، ارے چل جاتا، ایسا نہیں چلتا۔ چل جاتا بولے تو نہیں چلتا۔ 3 دن کا گوشت سڑا ہوا لا کے نہیں کھاتے آپ، بد ہضمی ہوتی، یہ تو شریعت ہے۔ بد ہضمی ہوتی، پیٹ خراب ہوتا، اوپر نیچے سے بگڑ جاتے، پریشان ہوتے، یہ تو ایمان اور نماز کی بات ہے، چلتا نہیں۔ صحیح درست ہونا، صحیح ہونا، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتا، بڑی بڑی بھی چیزوں کو دیکھتا، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی دیکھتا، ہر چیز کو دیکھتا۔ چپ نہیں بھی جایا اللہ تعالیٰ، نبیوں کو بھی جایا، نبیوں کے بعد جو ہے مجتہدین کو بجایا، یعنی امت کے اندر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اصلاح کے لیے مجتہدین آتے ہیں، اور اولیاء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، صلحاء، خطب آتے ہیں، افضال آتے ہیں، اوتاد آتے ہیں، سب آتے ہیں اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ نے خالی نہ رکھا، اصلاح کے خاطر سب کام۔ وہ زمانہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے پایا ہے، یاد رکھو۔ وہ زمانے کے امام صاحب، امام اعظم اس زمانے کے کتنے مسئلے۔ اب یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں، نماز میں اگر آج آپ التحیات چھوڑ دیے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ ثنا چھوڑ دیے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ سوال یہ تو بہت سارے لوگوں بولیں گے ہوئی، بعض بولے نہیں ہوئی، ہوئی تو ہوئی، کیوں نہیں تو نہیں ہوئی؟ تو اس کے لیے بڑا اچھا قاعدہ امام صاحب وغیرہ بنا دیے، قرآن اور احادیث شریفہ سے نکال کر 14 12 جو ہے واجبات، اور بھی بڑھتے 7 فرائض قرآن اور احادیث سے نکال دیے۔ فرائض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجبات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لو،
سنت چھوٹ جائے تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جاتی، ثواب کب ملتا؟ یہ طریقہ ہے، یہ بالکل سمجھ میں آ گیا آپ کو، چھوٹی بات۔ اب یہ بات کتنے، اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا 12 واجبات بہت کم لوگوں کو یاد ہوں گے، تو امام صاحب بتلانا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، 80,000 مسائل نکالے، کتنے؟ 80۔ اپنے کو 12 مسئلے نماز کے روز پڑھنے سے وہ یاد نہیں، ٹھہر کے سناؤ 12 واجبات، اتنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، 12 واجبات ذرا سناؤ۔ حضرت آپ کی عمر 50 سال ہوئی، 60 سال ہو گئی، ذرا سناؤ۔ 5 وقت نماز پڑھتے تو نہیں معلوم، یاد نہیں، پڑھا بھی تھا تو بھول گیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ امام اعظم نے کتنے 80,000 مسائل یاد نہیں کیے، نکالنا الگ، جیسا کہ پلین فرسٹ ٹائم بنانا ہوتا ہے نا، پلین کو فرسٹ ٹائم وہ الگ، ایک پلین بننے کے بعد ہزاروں پلین بنانا وہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جو مسائل نکالے ہیں 80,000 مسائل نکالے، وہ امام اعظم ہے۔ یہ ایسا ہو سکتا کیا؟ اللہ بنا دیا، اللہ دماغ وسا دیا، اللہ دے دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو پوچھو اللہ ایسا ہو سکتا کیا؟ نبی کا انتخاب وہ کرتا، رسول کا انتخاب وہ کرتا، ولی کا انتخاب وہ کرتا، امام کا انتخاب وہ کرتا، ہم نہیں کرتے، وہ انتخاب کرتا، وہ صلاحیتیں ان کے اندر رکھ دیتا۔ 80,000 مسائل امام۔ اور یہاں ایک بات آپ کو بولوں، امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں کتنے ہوتے تھے معلوم؟ تقریباً 1000، 70,000، 40,000 یہ جہاں رہتا تھا۔ اس کے اندر عام لوگ بھی ہوتے تھے، فقیہ، اس کے اندر خاص لوگ بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے اور صوفیہ بھی ہوتے، سب الگ الگ قسم۔ مگر امام صاحب کی جب محفل جمتی تھی نہیں، صرف علماء ہوتے تھے، صرف علماء، فقہاء، چوٹی کے فقہاء، ایک مسئلے پر بحث ہوتی، تکبیر تحریمہ پر بحث ہوتی، 8 دن بحث ہوتی، اس کو فرض قرار دیا جائے تو کیسے، کیا دلیل ہے تو اس کے رد میں کون سی دلیل، کون سی آیت، کیا ہے؟ 8 10 دن ایک مسئلے پہ بحث ہوتی، تب مسئلہ وجود میں آتا۔ اس طرح 80,000 مسائل نکالے گئے، اکیلے نہیں امام صاحب، علماء کا اجتہاد ہوتا تھا، فقہاء کا اجتہاد ہوتا تھا، بحث ہوتی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ نہیں اس کو فرض نہیں، اس کو واجب قرار دیا جائے، واجب نہیں سنت قرار دیا جائے، بحث۔ اسی لیے بعض مسائل کے اندر خود کے شاگرد امام یوسف بھی مخالف گئے، بعض مسائل میں امام محمد بھی مخالف گئے، بعض شاگرد آپ کے مخالفت گئے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری سمجھ، تمہاری فہم، تمہاری فراست وہ ہے، مسئلہ حنفی بنے گا۔ اب حنفی بنے گا تو اس طرح مسائل احناف مرتب ہوئی بات ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں یہاں ایک خاص بات، ایک بڑا اعتراض ان کا یہ ہوتا، امام صاحب کو حدیثاں لکھے نہیں، یاد اتنی، لکھے نہیں، یاد اتنی۔ ایک بہت بڑی گڑبڑ میں بول کے گناہ میں پڑ رہی، بہت بڑے گناہ میں پڑ رہی، اتنے بڑے گناہ پڑ رہے، سری تہمت لگا دے رہے ہیں آپ، سری تہمت لگا دے رہے ہیں۔ نہ امام شافعی نہیں بولے ان کے زمانے کے، نہ امام مالک بولے حدیثہ یاد نہیں، نہ امام احمد بن حنبل نہیں بولے، تینوں بڑے بڑے امام نہیں بولے، انہوں بول رہے۔ آج کے 1300 سال بعد والے، 1400 سال بعد والے، ان کو کچھ حدیث یاد نہیں۔ ارے امام شافعی نہیں بول سکے، امام مالک نہیں بول سکے، ہم عصر امام احمد بن حنبل نہیں بول سکے، ان کے زمانے کے نہیں بول سکے، تو انہوں کیسے بول رہے؟ انہوں بعد والے امام بخاری کو پکڑ لیے، نہیں بخاری میں آیا کیا، مسلم میں آیا کیا، ترمذی میں آیا کیا، ابو داؤد میں آیا کیا، نسائی میں آیا کیا۔ ارے میرے بھائی ذرا غور کر، بخاری کب کی، مسلم کب کی، ترمذی کب کی، ابو داؤد کب کی؟ یہ تو 200 سال بعد پیدا ہوئے، حضور کی وصال کرنے کے 200 سال بعد انہوں آئے،
انہوں کب آئے؟ حضور کے وصال کرنے کے بعد 70 سال کے بعد آئے. ان کو زیادہ حدیثہ یاد یا ان کو زیادہ حدیثہ یاد, ان کو زیادہ اچھے طرح یاد یا ان کو؟ ارے اس زمانے میں نہ امام شافعی تھے نہ امام احمد بن حنبل تھے, وہ زمانہ میرے امام اعظم نے پایا ہے. وہ بھی کون سا زمانہ جانتے ہو؟ صحابہ جہاں کوفہ کے اندر جمع تھے. کیسے جمع تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ جب آپ نے کوفہ کے اندر خلافت کا اعلان اور خلافت کے منصب پر فائز ہوئے, وہاں جب تشریف لائے تو اپنے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو ساتھ میں لائے, جس کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر مدرسہ قائم کیا, جامعہ قائم کیا, پڑھاتے رہے, ان کو ان کے شاگرد پڑھاتے رہے. اس طرح اس مدرسے کے فارغ ہونے والے امام اعظم ہیں صحابہ کے. مدرسہ جو قائم کیا عبداللہ بن مسعود نے, وہ مدرسے کے فارغ ہیں. اچھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جانتے ہیں؟ معلوم آپ کو کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ مدرسہ قائم کرے وہ ہیں صحابہ جب باہر سے آتے تھے, نہیں صحابہ جب باہر سے آتے تھے, یمن سے, شام سے یا دیگر قریوں سے آ جاتے. بخاری آپ اٹھا کر دیکھو, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں ایسا جاتے تھے, اور ان کے گھر والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ایسا جاتے تھے, انہوں سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ حضور کے خاندان کے چہرے سمجھتے تھے. اب میرے گھر میں کوئی بھی ایسا گھس کے آتا, بلا آتا, کوئی بھی نہیں آتا, پہلے سے جانے والا آتا. اب آنا ہے تو بڑے پوچھ کے آنا, مجھ صاحب آ سکتا ہوں؟ ہاں, یہ پردہ ڈالوں گا, ہٹا دوں گا. وہاں تو کچھ نہیں, سیدھا فوراً ایسا وہ منظر دیکھ کر کہہ رہے صحابہ کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہے جو حضور کے دربار میں ہمیشہ جاتے آتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہیں, اور سب سے پہلے ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہے یہ, شروع میں مکہ المکرمہ میں ایمان لانے والے. تو معلوم کیا ہوا, حضور کی ہر وہ زندگی انہوں نے دیکھی ہے. رفع یدین کو بھی دیکھا, نہیں رفع یدین کو بھی دیکھا, آمین کو آہستہ پڑھنا بھی دیکھا, آمین کو زور سے پڑھنا بھی دیکھا, ہاتھ کو یہاں باندھنا بھی دیکھا, ہاتھ کو یہاں باندھنا بھی دیکھا. ہر وہ انداز کو دیکھ کر وہ سبق امام اعظم کو پڑھا رہے ہیں, وہی سبق امام اعظم عام کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے رفع یدین پہلے آقا کرتے تھے, یا منسوخ ہو گیا, اب نہیں کر رہے ہیں, یہ جاری ہے. آقا پہلے یہاں ہاتھ باندھتے تھے, آقا پہلے یہاں ہاتھ باندھتے تھے, اب یہاں ہاتھ باندھ رہے. انہیں معلوم ہے آقا کے پیچھے صحابہ آمین پہلے زور سے بولتے تھے, اب آمین زور سے نہیں بول رہے ہیں. اب یہ معلوم ہے, ان کو معلوم, یہ سبق انہیں پڑھا رہے ہیں. پھر یہ چار فرقے بنے کیسے؟ یہ چار فرقے بنے کیسے؟ امام شافعی بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں, امام احمد بھی حنبل بھی سچ کہہ رہے ہیں, امام مالک بھی سچ کہہ رہے. وہ تو رفع یدین کرتے ہیں نا, وہ آمین بالجہر کہتے ہیں, وہ ہے نا. تو ہم کہتے ہیں ارے نادا, اللہ کریم وہ ہے, میرا حبیب جو ادا کرے, میرا حبیب جو ادائی کرے, وہ ادا کو میں باقی رکھوں گا. صفا و مروہ ہاجرہ جب دوڑتے رہی تو اس کو باقی رکھا, یہ تو حبیب ہے. اے حبیب, تیری ہر ادا ہوتے رہے گی. امام شافعی کے ذریعے, امام مالک کے ذریعے, امام احمد بن حنبل کے ذریعے, امام اعظم کے ذریعے تیری ہر ادا باقی رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء نظامیہ. یہ اصل بات ہے. دیکھیے انہوں بولتے, پہلا لفظ بولتے انہوں بھی صحیح, امام شافعی بھی صحیح جی کہتے جی, انہوں بولتے امام محمد, اس کی وجہ ہے تو راز جانا کہاں تم. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھے. پہلے کرتا تھا تو تم بھی کرو, کچھ تم بھی کرو. اب انہوں آ کے جو ہے سیدھا ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ سمجھو. لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, قرآن ماشاءاللہ رکھے, ماشاءاللہ ہر مسجد میں کھولو, نکالو, مسائل نکالو. آپ نہیں نکال سکتے, اپنے امام سے پوچھتے. تو گویا تم تقلید کر رہے ہو عام لوگوں کی, ہم نہیں کر رہے. ہم تو وہ جو اللہ نے انتخاب فرمایا اس کی امام کی اقتدا کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت سارے باتیں تھی مختصر, آپ کو یہ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے, بلکہ میں آپ کو ذہن کھولنے کے لیے بتایا ہوں.
اور ہمارا فریضہ ہے ہر سال اہتمام کرنا اس پر۔ اب وہ بتاتے چلے جاؤں تو آپ بولیں گے فقہ حنفی، فقہ حنفی تو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہے نہیں، کیوں؟ امام صاحب خود اعلان کر چکے، لکھ چکے، کہہ دے کہ اگر میرا ایک بھی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف آؤ تو اس کو چھوڑ دینا، میرے مسئلے کو چھوڑ دینا، قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا۔ کون بولتا جی یہ؟ بولتا کون؟ وہی بول سکتا جس کے مسئلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث سے نکالے ہو، وہی بول سکتا، دوسرا نہیں بول سکتا۔ دوسرا آپ میں نہیں بول سکتے، وہی بول سکتا جو قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیا، وہی بول سکتا۔ بدبختو یہ کہتے ہو کہ کچھ حدیثیں یاد نہیں، 17 حدیثیں یاد تھے یا کچھ یاد تھے، اتنے دعوے کے ساتھ کیسے بول رہے جانتے ہو؟ وہی شخص دعویٰ کر سکتا ہے جو حدیث پیش نظر ہو۔ کیا امام یوسف کے پاس نہیں تھے؟ کیا امام محمد کے پاس نہیں تھے؟ اتنے احناف کہ اتنے شاگرد، یہ تو امام شافعی، امام بخاری، امام بخاری جو ہے نا، امام بخاری کہتے ہیں آپ، شاگردوں کے شاگرد ہیں امام صاحب کے راست شاگرد نہیں، شاگردوں کے شاگرد، 3 درجے نیچے ہے امام بخاری۔ جب پیدا ہوئے انہوں کہیں 4 درجے، کہیں 3 درجے نیچے۔ بخاری کا حوالہ دیتے ہو، دینا تو یہ چاہیے تھا امام صاحب کا حوالہ دینا چاہیے تھا۔ مسانید امام اعظم پڑھو، آپ کو پتا چلے گا، بے حساب انہوں نے لکھا ہے، لکھنا ایک ہوتا ہے، اب حدیث کی اصطلاحات پڑھے نہیں نا، خود لکھنا ایک ہوتا ہے، لکھانا شاگرد کو لکھانا الگ، وہ الگ ہوتا، لکھاتے چلے گئے، تم لکھو، مسئلہ بول رہا ہوں، خود بخود نکالتے چلے جاؤ، یہ حدیث میں خود بخود قرآن آیات اور حدیث شریفہ موجود۔ بہرحال یہ چند باتیں ذکر کیا ہوں، ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، تو آخر میں ایک بات بیان کرتے، اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا ہوں، بڑے ذہین تھے امام صاحب، اور بہت آسانی سے ایک جملے میں مسئلہ حل کرتے تھے، لمبا نہیں کرتے تھے، کون سا بھی کوئی بھی مسئلہ اگر حل کرنا رہے سیکنڈوں میں۔ ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہر دور میں فتنے رہے، وہ دور میں شیعہ سنی کا بہت زیادہ چلتا تھا، آج بھی چلتا، شیعہ سنی، شیعہ ایک فرقہ نکلا، وہ اتنا غلو کر گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض کو یہودی بولنا شروع کر دیا، ایک فرقہ بن گیا، ایک فرقہ تھوڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہود بول لگے، نعوذ باللہ سے بولے۔ وہ بات امام صاحب کو معلوم ہے، ہمارے ایریے میں ایک شخص ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہودی بولتا، دیکھو حضرت کیا کرنا، حضرت انتظار کرتے رہے، کب موقع ملے گا، جب موقع ملے گا اس سے بات کروں گا بولے۔ ایک موقع مل گیا، ان کو معلوم ہوا امام صاحب کو اس کی ایک خوبصورت بڑی اچھی بچی ہے، داماد تلاش کر رہا ہے، معلوم ہوا امام صاحب کو جیسا ہی معلوم ہوا تو بلائے، اب یہاں تم جو ہے اپنی بچی کے لیے، خوبصورت بچی ہے بالکل، سنا اس کے لیے داماد تلاش کر رہے ہیں، اس کے لیے داماد تلاش کر رہے ہیں کیا؟ بولے ہاؤ کرو، اچھا داماد ہونا دیکھو۔ اور امام صاحب بولے میرے پاس بہت اچھا داماد ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، پیسے بھی اچھے ہیں، ماشاءاللہ ہر چیز ہے، ہر جو تم خوبیاں بول رہے ہیں وہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، بولے مگر ایک ہے جی، ایک بولے ایک کمی ہے، وہ کمی ہے یہودی ہے، بولے انہیں یہودی ہے، انہیں پلٹ کے بولا ارے کیا بول رہے، اتنے بڑے امام لوگ بول رہے ہیں آپ کو، آپ یہودی سے میرا نکاح کرانے لگاتے؟ ہاں یہودی سے نکاح کرانے لگاتے میری بچی کا؟ کیا امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے، خوبصورت رہے اپنی جگہ، دولت مند رہے اپنی جگہ، پراپرٹی رہے اپنی جگہ، ایمان اصل چیز ہے، یہودی کا سب، آپ کیا کر رہے ہیں، میری بچی کو یہودی بنانا چاہتے؟ غصے میں آنے لگا، جتنا غصہ کرنا تھا کر لینے کے بعد بولے ذرا
کتنے غصے میں آئے تم یہودی کے ساتھ نکاح کراتا ہوں، بولے تو کتنے غصے میں آئے؟ ابھی کرائی نہیں، ابھی کرا بھی نہیں، ابھی ہوا نہیں تو اتنے غصے میں آئے؟ تم ذرا یہ بولو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیوں کو یہودی کو دے سکتے؟ کیا پوچھ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور نے اپنی 2 بیٹیوں سے، صاحبزادیوں سے کرایا، یہ یہودی کہتا اتنا سب سمجھائے تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں، 2 منٹ میں انہیں بولا معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، توبہ کر لیا، اسلام مسلمان بن گیا۔ امام صاحب ایسے ذہین تھے، ایسے مسائل حل کرتے تھے کہ تمام بڑے بڑے، اسی لیے بعض نام نہیں، کتاب یاد ذہن بھی نہیں ہے، امام صاحب کے اندر وہ صلاحیت تھی، اگر یہ دیوار ہے، دیوار کو اگر لکڑی ثابت کرنا ہے تو لکڑی ثابت کر کے بتاتے تھے، اتنا علم بتاؤں گا، ایسا علم تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فہم، وہ فراست، وہ صلاحیت آپ کے اندر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم کو ایسے امام کے اقتدا کرنے والے بنایا۔ دیکھو ہاتھ اٹھانا ہے تو کان تک ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا ہے تو ناک پر باندھنا، آمین زور سے نہیں بولنا، آمین کب بولنا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، جب امام صاحب بولتے جب بولنا۔ نماز میں آواز پکارا نہیں کرنا، نماز میں خاموش رہنا، کیوں کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کہتا خاموش رہنا، اپن زور زور سے آمین بولے تو قوموا للہ قانتین چلے جاتا، خاموش نہیں بلکہ آوازاں کر رہے معلوم ہوتا، اس لیے کیا کرنا؟ خاموش، آمین آہستہ بولنا، آمین بولنا ہے تو نماز سے بازو، اللہ جب ربنا بولتے ہیں جب آمین بولنا، اور رفع یدین بار بار ایسا ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو یہ بھی قوموا للہ قانتین سے نکل جاتا، بار بار رفع یدین ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر بلکہ اندر داخل ہونا، یہ ہے امام صاحب کا قاعدہ قانون، یاد رکھو، دماغ میں اچھی طرح اتار لو، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو مشرب ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، قرآن اور احادیث شریفہ کے عین مطابق، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، امام اعظم کے قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے مولا، ان کے درجات میں خوب بلندی عطا فرما، ان کے تصدق میں ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔